بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بورے والا میں اپنا مکان ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لے کر بنانے کا سوچ رہا تھا، تو رقم کچھ کم پڑ گئی۔ میں نے بینک سے قرض لینے کا سوچا۔ اس مقصد سے میں ایک بینک میں گیا۔ میں داخل ہوا تو دیکھا مینیجر کی کرسی پر ایک میرا پرانا شاگرد براجمان تھا۔ سلام دعا ہوئی، اس نے چائے منگوا لی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بورے واڑہ میں اپنا مکان بنا رہا ہوں جو تکمیلی مرحلہ میں ہے، رقم کچھ کم پڑ گئی ہے، تو میں قرض کے متعلق شرائط دریافت کرنے آیا۔ بات چیت ختم ہوئی تو مشتاق بولا، مینیجر کا نام مشتاق تھا، سر میں 3 دن پہلے ملتان سے یہاں بھیجا گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں قرض کی شرائط دیکھ کر آپ کو آگاہ کر دوں گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا 30-35 ہزار سے کام چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نے سلام کرنے آپ کے پاس آنا ہی تھا۔ شام کے وقت مشتاق آیا، میں نے بیٹھک میں بٹھایا، چائے پانی کا پوچھا تو بولا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو رقم تھی۔ بولا سر یہ 35,000 روپے ہیں، ضرورت پڑے تو مزید بھی مل جائیں گے، یہ بینک کا قرض نہیں ہے، گھر پر پڑے تھے، جب تک آپ کو ضرورت ہے ان کو استعمال کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں لڑکے استادوں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عزت احترام سے آگے کی کوئی چیز تھی۔ ایک دن پرنسپل صاحب رخصت پر تھے، اگلا پیرا۔ ایک دن پرنسپل صاحب رخصت پر تھے اور چارج میرے پاس تھا۔ ایک پولیس والا آیا اور مجھ سے کہا کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہوا تو عجیب منظر دیکھا۔ ہمارے کالج کے ایک پروفیسر صاحب ایس ایچ او کے پاس کھڑے تھے اور ایس ایچ او انہیں گندی اور غلیظ گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو بولے، لو جی یہ بھی کالج کے پروفیسر ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ایس ایچ او صاحب بولے، میں نے نہیں بلایا، اسی نے بلایا ہے، اس کے بھائی نے لوگوں کو لوٹا ہے، ان کے ساتھ باہر بھیجنے کا وعدہ کر کے لاکھوں روپے ان سے لیے ہیں، وہ تو ملا نہیں، یہ ہمیں مل گئے ہیں، لگتا ہے یہ بھی اپنے بھائی کے جرم میں شریک ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کی سفارشیں آ رہی ہیں، مگر یہ بتا ہی نہیں رہا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ درمیان میں ایس ایچ او صاحب گالیوں کی گردان بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں نے پروفیسر صاحب کو پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں بلایا؟ میرا خیال ہے کہ میں بطور پرنسپل تمہاری شکایت کروں گا اور یہ صاحب تمہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ نے جو مجھے اس غلاظت میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے، میں زندگی بھر نہیں بھلا سکا۔ ایس ایچ او صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ضابطہ کی گاڑی اور مجھے آج چارج میرے پاس ہے۔ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو خدا اختیار دے کہ ذمہ داری سے اپنا فرض نبھانے کی توفیق۔
کا منتخب کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، اور وہ اس کے لیے جوابدہی ہے۔ ایک جنت دوسری جہنم۔ مجھے ان شاعروں، فلسفیوں اور دانشوروں سے اختلاف ہے جو کہتے ہیں ناحق حملہ چاروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے شراک سے اب ہمیں بدنام۔ شیر کا کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو، مطلب والی ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور انجام بندوں کا نہیں ہے، اللہ نیتوں پر ہے۔ آپ کو ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک راستے کا انتخاب کیا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ منزل پر پہنچنا یا نہ پہنچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ اس پر سوال کیا جائے۔ میں اقبال سے خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا کرے گی یا خود کرے گی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر بنا۔ یہ سوچ شیطان کی ہے، سب کچھ کرنا اسے اللہ نے تقدیر بندے کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کی تقدیر میں اسے کہا گیا ہے کہ اسے نہیں کچھ ملے گا، اس کو ملے گی کچھ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کے بارے میں کہی، اور جب ہم کسی مشکل کام کا سامنا کر رہے ہیں اور کام صحیح ہے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے جتنے دکھ اور تکلیف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے وہ کسی نبی کے حصے نہیں ہے۔ نیکسٹ پیرا۔ گاؤں کے ان پڑھ لوگ معمولی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں اور کبھی کبھی بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات جو میں لکھنے والا ہوں، کہنے والا ہوں، اسی پروفیسر کے متعلق ہے جس کی وجہ سے سٹی تھانہ جانا پڑا تھا۔ اے سی بورے والا سے دوستی کا آغاز سٹی کلب میں ہم مل کر ٹینس پر بیٹھنے کو کھیلا کرتے تھے۔ کبھی کبھی چیس کی بات ہو جاتی تھی۔ چھٹی کے دنوں اکثر مجھے گھر پر بلا لیا کرتے تھے، ساری دنیا کی ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ پروفیسر محبوب وہاں آ گئے۔ میں عموماً سے جانے ان کو بتا کر پروفیسر صاحب کی اسی ساتھ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ بولے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا ہے اسی لیے ایسا کیوں پروفیسر صاحب اپنی بتا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیا